اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کے بارے میں یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ کوئی چند دنوں کی محنت کا ثمرہ نہیں ہے یا چند مہینوں کی محنت کا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ ایک طویل دورانیہ کی ایک جدوجہد تھی جس میں معاشرے کے تمام طبقہ کے لوگوں نے اپنی محنت اور اپنی جان مال کو قربان کیا۔ اور اس بارے میں جو ایک عام مثال دی جاتی ہے، جب بھی کسی قسم کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو اس تعمیر کے لیے جو اینٹ اور گارا اور مٹی استعمال ہوتی ہے، تو اس گارے اور مٹی کو ملا کر کے اور آگ کی بھٹی میں گزارا جاتا ہے، اور پھر جب آگ کی بھٹی میں اس کو گزار کے اور مضبوط کیا جاتا ہے تو جب وہ ایک اینٹ پکی اینٹ بن جاتی ہے تو تعمیر کرنے کے لیے پھر اس کو ان بنیادوں میں ڈال دیا جاتا ہے ایک تعمیر کھڑی کرنے کے لیے۔ تو گارا اور مٹی جو ایک آگ میں جل کے آگ کی بھٹی سے گزر کے ایک اینٹ بنی، اور پھر جب جا کر کے وہ بنیادوں میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس پر پھر دیواریں اور پلر کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کے وہ چھت کھڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا اوپر ایک بہت بڑی خوبصورت اور طویل عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی جب بھی نظر پڑتی ہوتی ہے اس عمارت کی اونچائی پر پڑتی ہوتی ہے، اور لوگ پھر داد بھی اس اونچائی کو دیا کرتے ہیں، لیکن ایک شعور میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اس اونچائی کا جو وجود ہے وہ اس بنیاد پر ہے جو بنیاد زمین میں جو ہے نا زمین سے مٹی نکلی تھی اور بٹی سے گزر کے پھر زمین میں دفن ہو گئی، اور جب وہ بنیاد بنی اس کے اوپر اس عمارت کو قائم کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ پاکستان، مملکت پاکستان کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا جو وجود ہے وہ ایسی عمارت کی طرح ہے جہاں پر بہت سارے افراد اور بہت سارے مرد و عورت ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنی جان مال قربان کی، اور پھر جا کر کے قربانی دینے کے بعد، جان مال کی قربانی دینے کے بعد پھر یہ ایک مملکت وجود میں آئی۔ اب تمام وہ لوگ جو پس پردہ تھے یا جنہوں نے قربانیاں دی وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور وہ کوئی غازی بنے، کوئی شہید بنے، اور کنہوں نے مال کی قربانی دی۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ناموں تک ہم ان سے واقف نہیں ہیں، لیکن ان کی قربانیوں سے گزر نہیں کیا جا سکتا، اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ افراد بھی ہیں جو اس مملکت کے وجود میں جو لاکھوں لوگ تھے اور صدیوں کی محنت پر جا کر کے پھر آ کر کے اس لمحے پر، اس موقع پر پہنچے کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ اس پر آمادہ ہوئے اور اس معاملے میں اس نہج پر پہنچے کہ اب ایک مملکت کا وجود ہو سکتا ہے۔ اب جب مملکت کا وجود ہوا اور وہ چند افراد جو اس وقت موجود تھے ان کے نام جب ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ شبیر عثمانی ہیں، علامہ ظفر احمد عثمانی، جنہوں نے ان میں ہندو مذہب بھی ہے، سکھ مذہب بھی ہے اور دوسرے مذاہب بھی ہیں، انہوں نے جا کر کے قربانیاں دی، تب جا کر کے ایک مملکت کا وجود آیا۔ کیونکہ ان کی سربراہی مملکت کے وجود میں جو سربراہی کا کردار ادا کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تو جس وجہ سے ان کا نام نامی دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہم سب دعا گو بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کا تذکرہ کریں اور اس بات کو بار بار دہرائیں کہ قائد اعظم جو ایک مملکت اور ریاست چاہتے تھے وہ کس طرح کی ریاست چاہتے تھے، اور وہ کیا چاہتے تھے کہ کیسی ریاست بنے جو جا کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے۔ اس کے لیے جو نظرات دی ہے جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب ہیں اور جناب مولانا طریفہ اطہر صاحب ہیں، تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا مفتی محمد علی صاحب سے کہ وہ آ کر کے جو ایک قائد کا تصور تھا اسلامی ریاست کا اس کے بارے میں روشنی ڈالے اور ہم سب کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ محترم و مکرم ڈاکٹر منیر احمد صاحب زیدہ مجدو۔ آپ حضرات نے سب سے پہلے تو الحمد اسلامک یونیورسٹی کو ہدیہ تبریک مادر علمی ہے، تو اس سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آج قائد کا ڈے ہے اور یوم پیدائش ہے۔ مفتی محمد علی صاحب اگر آپ کے لیے کوئی عذر نہ ہو تو پھر کیمرہ اگر آن کر دیتے ہیں۔ جی کیمرہ آن کر دیتے ہیں۔ جی بہتر، جی بہتر، جزاک اللہ خیر۔ جی محترم
سب سے پہلے تو محترم ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ اور الحمد اسلامک یونیورسٹی کا بھی کہ جنہوں نے آج اس اہم دن میں، یعنی آج یوم قائد ہے اور قائد اعظم کا ڈے بھی ہے، اور تقریباً ملک بھر میں لوگ تقریبات کا انعقاد بھی کر رہے ہیں، تو مادر علمی نے الحمد اسلامک یونیورسٹی نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. جن حضرات نے منتظمین نے اس میں کوششیں فرمائی ہے، اللہ کریم انہیں دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ جیسے، حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ ہمارے مصور پاکستان ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ جو ہے وہ معمار پاکستان ہے. اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس عمارت کی بنیاد میں اور اس عمارت کے بنانے میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، حضرات صحابہ اکرام 1,14,000 یا 1,44,000 یا 1,24,000 ہے، لیکن جن کے نام بہت ہی زیادہ مشہور اور پاپولر ہے وہ تو چند ہیں. تو اسی طریقے سے اس ملک کے بننے بنانے میں اور تعمیر کرنے میں خواتین نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. اگر ایک کوئی تاریخ کا طالب علم نگاہ ڈالے، طاہرانہ نظر ڈالے، اور اس میں اقلیتوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، اور جیسے آپ نے دیگر برادریوں کا ذکر کیا ان سب نے. اب یہ ملک بنا، اور اس ملک کو بننے کے بعد بہت وقت بھی ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تقریباً 77-78 سال ہو گئے کہ ایک حریت اور آزادی کے ساتھ ہم اپنے ملک میں جی رہے ہیں. یہ تو انسان ان لوگوں سے سوال کرے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں، جو دیگر ممالک کے مسلمان ہیں، غزہ کے موجودہ دور کے مسلمان ہیں، یا خود ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے ہیں، کہ مثلا گائے ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتے. اور آزادانہ طور پر مجھے ایک سفر میں انڈیا کے ایک صاحب ملے مالدیپ میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم آزادانہ طور پر لبی سڑک نماز نہیں پڑھ سکتے، مصلی نہیں بچھا سکتے. تو گویا یہ ملک ایک نعمت ہے، اور اس مملکت خداداد کو قدر کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور چاہیے تھا. ہمارے آج تک یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ جو اس ملک کو بنانا چاہ رہے تھے، آیا وہ اس ملک کا نظام کس طریقے سے خد و خال سے وہ تشکیل دینا چاہ رہے تھے؟ تو یہ بات بہت کلیئر ہے، اور کتب کے اندر بھی اور تاریخی حوالہ جات کے ساتھ موجود ہے. پیر مانکی شریف رحمہ اللہ نے خود آپ سے وضاحت چاہی کہ پاکستان میں کون سا نظام رائج ہوگا، تو قائد کا یہی جواب تھا، یہی جواب آپ نے مرحمت فرمایا تھا کہ پاکستان میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا. 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کی تحریک میں جو ہم منظور کرتے ہیں، تو اس میں بھی قائد اعظم رحمہ اللہ سے ایک صحافی نے آپ سے استفسار کیا کہ پاکستان سیکولر ریاست ہوگی یا تھیوکریٹک یعنی مذہب پر مبنی نظام. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہاں مذہب چونکہ رسومات کا مجموعہ ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، نہ یہ سیکولر ریاست ہوگی
اور نہ یہاں پر تھیوکریسی کے لیے کوئی جگہ ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آج سے 1300 سال پہلے جو نظام موجود تھا قرآن کریم کی صورت میں، وہی نظام ہم یہاں پر لے کر آئیں گے۔ اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں تو میرے لیے ایک ہی جواب رہتا ہے کہ ہمارے پاس دستور موجود ہے اور اسی دستور کے مطابق ہم اس ملک میں زندگی گزاریں گے۔ اسی طریقے سے میرے محترم، آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بات بالکل کہ آپ سے دستور کے بارے میں سن 1948 میں بھی ایک تقریر میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے، اور یہ پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی بنائے گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کی شکل اور حیت کیا ہوگی، لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہوگا۔ تو ان تمام باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد محترم، قائد ملک و ملت، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ مل جائے، جیسے پشاور میں اسلامیہ یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے بھی آپ نے گفتگو میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم ایک ایسی جگہ چاہتے ہیں، تجربہ گاہ چاہتے ہیں، جہاں آزادانہ طریقے سے ہم اسلامی اصولوں پر عمل کر سکیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ آج بھی اس کے ماتھے کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے۔ پھر اس وقت کے جو بڑے بڑے اجل علماء تھے، جن کا سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں ایک نام تھا، انہوں نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا ساتھ دیا۔ یعنی خود قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے تمام علماء جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا ایک طرف ہو جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر قائد اعظم علیہ الرحمہ کا جنازہ جو ہے وہ انہی کے عزیز جو ہے اور شاگرد رشید علامہ شبیر احمد عثمانی کا پڑھانا، اور پھر مشرقی اور مغربی پاکستان میں ان دونوں حضرات سے، علامہ ظفر احمد عثمانی سے اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہما سے، یعنی پرچم کشائی اور کا موقع دینا، یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا۔ یہ اس لیے ہی کہ یہاں مسلمان آزادانہ طور پر اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو سکے۔ ہمیں آج بھی یہی چاہیے، میں بات کو مختصر کر لیتا ہوں، کہ ہم اوقات کو نہ بھولیں اور ہم اپنے اس ملک کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہر شخص کا جو جتنا اس کا وہ اپنے اس ملک اور ملت کے لیے فائدے کی بات دے سکتا ہے وہ دے دے، اور اللہ کریم ہمارے اس ملک کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ حاجی کی آواز سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سکتے کہ یعنی یہ ملک وہ ایک اسلامی جمہوری اور اسلامی نسبت ہو، یعنی جمہور جو ہے وہ تابع ہوگا جی، اس میں ایک ایسی ریاست ہوگی جو اسلامی ہوگی اور جمہور کے تابع ہوگا، نہیں کہ جمہور کے اسلام تابع رہے گا۔ تو جو کہ پاکستان کے بعد میں جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ ایک آئین بنے، اور وہ آئین بنا اور اس میں یہ طے ہوا کہ ایک ایسی مملکت کا وجود ہوگا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگی، اور قرآن و سنت قانون کا مرکزی محور ہوں گے جس پر قانون بنے گا۔ وہ بہت شکریہ آپ نے میری کی آواز سے ہمیں آگاہ کیا۔ میں شکر گزار ہوں ہم سب کے استاد ڈاکٹر مولانا سمیر صاحب، جو ہم سب کے استاد ہیں اور ہمارے شریک ہیں۔ اور دوسرا میں پرشانتی کہتا ہوں ڈاکٹر یاسر صاحب کو، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تشریف لائے ہیں اور ہمارے شریک ہیں۔ اور ہمیں میں زحمت دیا جناب استاد حدیث مولانا نور نبی صاحب کو
کہ وہ اپنے فرمودات سے ہمیں اور ہمارے طلباء کو جو ہے خطاب فرمائے اور اس بارے میں ہمیں واضح کریں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلامی ریاست کا تصور کیا تھا اور کیسی ریاست چاہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله. سب سے پہلے میں الحمد یونیورسٹی کے جو ہمارے اساتذہ ہے، خصوصاً ہمارے استاد ڈاکٹر منیر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ایک بہت ہی اہم اور بامقصد موضوع پر گفتگو کرنے کا. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو اسلامی ریاست کا تصور ہے، یہ آج کا موضوع ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے. جب ہم کوئی بھی شخص پاکستان کی بنیاد اور اس کے جو وجود کا مقصد ہے اس کے بارے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو سب سے پہلا سوال لازمی طور پر یہ سامنے آتا ہے کہ جس ریاست کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہے، جس کے لیے لاکھوں مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر انہوں نے ہجرتیں کی ہے، جس ریاست کے لیے ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی عزتیں تار تار ہوئی، جس ریاست کے حصول کے لیے ہمارے علماء کے گردن کٹے، ان کو بوریوں میں ڈال کر مارا گیا، آخر اس ریاست کا تصور کیا تھا اور قائد اعظم کے نزدیک وہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ آج جو ذہن میں ایک سوال ہے، آج یہ ہمارے اس گفتگو کا موضوع بھی ہے. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ ایک معتدل رائے دوں جو افراط و تفریط سے جو ہے نا بچ کر ہو. اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے اور نہ وہ ملا ازم کے قائل تھے، بلکہ وہ ایک جدید تعلیم یافتہ آئین اور قانون کو ماننے والے، خود بھی ظاہری بات ہے قانون دان تھے اور سیاست دان تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی جو قومی شناخت ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے، اور قومی شناخت کے بغیر ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنا یا ایک نئے ملک کا خواب دیکھنا یہ پورا نہیں ہو سکے گا. اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بہت سارے فرمودات میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک اسپیچ ہے جو 11 اگست 1947 کا جو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی ہے انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائے، آپ آزاد ہیں اپنی مساجد میں جائے یا کسی اور عبادت گاہ میں جائے، آپ کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، یہ ریاست کے کام کا معاملہ نہیں ہے. اب یہ جو ان کا اقتباس ہے جو انہوں نے پہلی قانون ساز اسمبلی کے سامنے نقل کیا کہ ریاست کا کام یہ مذہب کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ سب شہریوں کے جو حقوق ہیں
اور ان کی جو آزادی ہے اس آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک جو اسلامی ریاست کا مطلب یہ کسی مذہبی جبر پر یا تسلط پر مبنی حکومت نہیں تھا، بلکہ وہاں ایسی ریاست ہو جہاں اسلامی اصولوں پر مبنی سماجی انصاف ہو، برابری ہو اور انسانی حقوق قائم ہو۔ گویا کہ ان کے نزدیک اسلام یعنی محض عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل جو ضابطۂ حیات ہے، جو معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، اخلاق ہے، یہ سب کو جو ہے نا لے کر جو ہے نا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے وہ بار بار ان کا یہ جملہ جو وہ کہتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے، اسلامی بھی ہو اور فلاحی بھی ہو، اور وہ ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں قانون کی حکمرانی ہو، شہری برابری ہو، اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہو، انصاف سستا ہو، اور وہ انصاف ہر ایک کو دستیاب ہو، ہر بندہ مطلب آسانی کے ساتھ اس کو حاصل کر سکے۔ اسی طرح جو معاشی نظام ہے وہ استحصال سے پاک ہو، عوام کی جو فلاح بہبود ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وہ کنسیپٹ تھا، جو در حقیقت اسلام کا تصور ہے، اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک ریاست چاہتے تھے۔ تو قائد اعظم کے نزدیک اسلامی ریاست کا جو مطلب تھا وہ تنگ نظری پر مبنی ریاست نہیں، بلکہ ایسی ریاست جہاں ہر فرد کو مذہبی اور شرعی مکمل آزادی حاصل ہو۔ اسی طرح اسلامی ریاست ان کے نزدیک کوئی مغربی طرز کی سیکولر ریاست بھی نہیں، بلکہ اسلامی اقدار اور اصولوں کی حامل جدید ریاست۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تھیوکریسی کے نام سے، جس کو پاپائیت کہتے ہیں، یعنی اس طرح کی حکومت وہ نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ جمہوری طرز حکومت کے ساتھ اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست کے خواہات ہے۔ اس لیے جب ہمارا پہلا آئین بنا تو آئین میں یہ سب سے پہلی بات یہی لکھی گئی ہے کہ یہاں جو حکمرانی ہوگی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی، اور سارے جتنے بھی ہمارے قوانین بنیں گے وہ سارے قوانین لا الہ الا اللہ کے جو اصول ہے، یعنی اللہ اور رسول کے جو قوانین ہے، ضابطے ہیں، ان ضابطوں اور قوانین کے پابند ہوں گے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح ظاہری بات ہے اس معاملے میں جب انہوں نے ایک معتدل اعتدال والے جنا اسلامی ریاست کے بنانے کا انہوں نے تصور دیا اور انہوں نے اس کے لیے کوششیں شروع کی، تو اس میں علماء نے بھی بڑا ان کا ساتھ دیا۔ گویا کہ یہ ایک جدید اسلامی ریاست کہ جو بالکل نہ تو انتہا پسندی یا کی حمایت کرتا ہو اور نہ ہی سیکولرزم کے جو محض لفظی مفہوم ہے وہ، اور نہ وہ کوئی ایسی ریاست چاہتے تھے کہ جس میں ایک ہی بندہ اس کی حکومت ہو۔ جیسے ایک موقع پر ایک جلسے میں کسی نے جو ہے نعرہ لگایا کہ شاہ پاکستان، تو انہوں نے اس نعرے کو ناپسند کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو فرد کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہاں افراد کی حکمرانی ہوگی، اس میں تمام افراد جو ہے نا مکمل طور پر شریک ہوں گے اور بندے کے لیے ملک میں جو ہے نا وہ آزادی ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ ان کے نزدیک جو اسلامی ریاست کے جو تصور تھا، انہوں نے 3 چیزوں پر بڑا زور دیا، جو ہے نا ایک
انہوں نے مساوات انسانی پر زور دیا کہ بھئی یہ بنیادی جو ہے نا وہ ہے کہ اس میں جو اسلام کا بھی تصور ہے کہ کوئی گورا کالا امیر غریب اعلیٰ یا ادنا نہیں ہوگا، سارے کے سارے برابر ہوں گے، اور یہ جو اصول ہے یہ ان کے تصور اسلامی ریاست میں یہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں جاگیردارانہ نظام نہ ہو، طبقاتی تفریق نہ ہو، اور یہ خط صاحب اگر مناسب ہو آپ 1-2 منٹ میں بنیادی حقوق مغرب سے پہلے اس کو مکمل کر سکیں۔ جی، دوسرا ہے عدل و انصاف، اور تیسرا ہے اقلیتوں کے حقوق، جو نا یہ ساری جو نا اس کے جو نا اصول تھے یہ 3 کہ جس پر انہوں نے اپنی ساری بنیادیں رکھی۔ اس کے پھر مزید تفصیلات ہے، پھر علماء میں جو نا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی انہی سے لہرایا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کا جو ذہن تھا وہ سیکولر نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ وہ اسلامی ذہن کے تھے اور اسلامی ریاست ہی چاہتے تھے، لیکن اسلامی اور ساتھ میں وہ جمہوری ہو، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلامی بھی ہو اور ساتھ میں جمہوری بھی ہو، خالص اسلامی بھی نہ ہو خالص جمہوری بھی نہ ہو۔ اللہ مجھے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر صاحب، بہت مشکور ہیں آپ نے بہت ہی تھوڑے وقت میں اور جامع انداز میں چیزوں کو سمرائز کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر جناب دوں گا جناب طریفہ اطہر صاحب کو کہ وہ 10 منٹ کے لیے گفتگو فرمائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ مغرب نماز کے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر سکے، تو جناب طریفہ اطہر صاحب کے عرض کروں گا کہ وہ 10 منٹ میں اپنی جو ارشادات ہے وہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں ہمارے بہت ہی محبوب استاد مکرم محترم ڈاکٹر منیر صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں آج اس کانفرنس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا اور اعتماد کیا، یہ ان کا بڑا پن ہے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں باوجود اس کے سفر پر تھا اور میں نے اپنے لیے سعادت سمجھا کہ میں کچھ نہ کچھ اس پروگرام میں حاضری لگا لوں۔ تو پہلے اب آپ ماشاءاللہ اچھی گفتگو کر چکے ہیں، بس میں نے یہاں صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو پاکستان بنانے کے اعتبار سے ویژن تھا کہ وہ اسلامی ریاست تھا یا نہیں تھا، اس میں بس ایک بات اہم جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں قائد اعظم کے ساتھ نواب بہادر تھے، انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ پاکستان کا بننا تو ناگزیر ہو چکا، لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو اسلامی ریاست بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پہ اسلامی ریاست کے نفاذ کے لیے میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرنے والا، وہ تو ہمارے پاس قرآن اور سنت موجود ہے، وہ تو اس کی امپلیمنٹیشن کی صرف ضرورت ہے، وہ تو ہم نے اس کو نافذ کر دینا۔ تو یہ خوبصورت جواب تھا۔ اور اس کی دوسری اہم جو اس کی دلیل وہ یہ ہے کہ جب پرچم کشائی ہونے لگی تو اس وقت میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ پرچم کشائی کریں، تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے بنایا ہے تو آپ پرچم کشائی کریں، تو میں مطلب کیسے پرچم کشائی کروں؟ تو انہوں نے فرمایا قائد اعظم رحمۃ اللہ نے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیس میں نے لڑا ہے اور کیس جو ہوتا ہے، میں ایک وکیل ہوں، وکیل کا کیس نہیں ہوتا، وکیل کیس لڑنے والا ہوتا ہے، تو میں چونکہ ایک وکیل ہوں اور میں نے کیس لڑا ہے اور کیس آپ کا تھا، عثمانی رحمۃ اللہ سے کہا کہ کیس آپ کا تھا، لڑا میں نے ہے، اس لیے جس کا کیس ہے اس کو مبارک ہے اور وہ پرچم کشائی کرے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ میں نے لڑا تو کیس ہے لیکن میرا کیس نہیں تھا، اور وکیل کا کیس نہیں ہوتا،
وہ تو کیس کی وکالت کرتا ہے. انہوں نے کہا عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا چونکہ آپ کا کیس ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس پہ کریں. اور آخری بات میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے بعد اور بھی بہت قربانی اس میں آئی اور بڑی توگ و دوگ کے بعد اللہ کی توفیق سے ہمیں پاکستان جیسا خوبصورت ملک دیا ہے. اب اس میں ہم سب اس کی بات کی کوشش کریں, ہم پرسنلی اعتبار سے, ذاتی انفرادی اعتبار سے بھی مطلب اس میں جو سدھار کی کوشش کریں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس میں ذاتی اعتبار سے بھی کوشش کریں کہ اس میں ایک اسلامی ریاست کو فروغ دیا جائے. اس میں اہم بات عرض کرنے کو یہ ہے کہ میں کروں کہ میں اپنے لیے اس میں کیا کر سکتا ہوں, اور میں اس میں کیا ایکٹیویٹیز دے سکتا ہوں, اور میں اس میں کیا محنت اور اسٹرگل کر سکتا ہوں کہ میں ان کے اس منشور کو یہاں ایک عملی جامہ پہنا سکوں. اللہ نے ایک اس امت کے ہر فرد میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک بندہ اگر ذاتی اعتبار سے محنت کرنے کی کوشش کرے اور اس سے بہت سدھار آ سکتا ہے. تو ہم آج کی اس نشست سے یہ کوشش کریں کہ ہم ذاتی اعتبار سے کہ جو ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ اس تصور کے نفاذ کی پوری کوشش کریں گے. بہت کمیاں ہیں, بہت سدھار کی ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی توفیق سے ہم یہ اعزاز سے کہتے ہیں, ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی بہت دین باقی ہے. میں یہاں بہت توجہ چاہوں گا اپنے سامعین کی بات کو نوٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں آج بھی دین کی اپنی اصلیت باقی ہے, پاکستان اپنے اصل پہ آج بھی موجود ہے. یہاں کچھ دن پہلے کچھ مدینہ منورہ کے کچھ مہمان آئے تو میں نے ان سے ویسے پوچھا, اب دیکھیں وہ مدینہ منورہ کے ہیں, تو میں نے ان سے ویسے پوچھا, میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ اباؤٹ پاکستان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ وہاں کے انجینئر تھے, انہوں نے کہا کہ ہیر اسلام ہے سیف, یا اسلام محفوظ ہے. میں نے اسے کہا اسلام محفوظ ہے تو آپ تو مدینہ سے آئے ہیں تو وہاں محفوظ نہیں ہے. اس نے کہا جسٹ اسٹرکچر اینڈ ہیئر از ریئلٹی. وہ کہنے لگے کہ وہاں تو صرف ایک ڈھانچہ ہے اور یہاں آپ حقیقت سے جی رہے ہو, یہاں آپ کے پاس حقائق ہیں. مطلب ہم بہت ساری باتیں وہاں کھل کے نہیں کر سکتے, تو اللہ کی توفیق سے یہاں ہم شریعت کی بات اور کھل کے کر سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ جو ترمیم مطلب شرعی اعتبار سے اس کو میجورٹی لے لے تو اس کو شریعت کے اعتبار سے سانچے میں ڈالا جا سکتا ہے. اور آخری بات میں کہہ کے بس اپنا اجازت چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم بالخصوص ہمارے بہت سارے دوست بھی ہیں وہ اس کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ذاتی اعتبار سے اس بات کی کوشش کریں کہ میں بدلوں اور میں بدلنے کی کوشش کروں. ایک آدمی میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے بہت سارا سدھار. اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے اور پوری امت کا اجماع ہے, یعنی پوری امت کے علماء کا, کہ اگر 2 وقت میں 2 لوگ نہ ہوتے یا اسلام مٹ چکا ہوتا یا پھر اس کیفیت میں نہ ہوتا کہ جس کیفیت میں ابھی ہے. حضور کے جانے کے بعد اگر ابو بکر نہ ہوتے, حضور کے جانے کے بعد اگر ابو بکر نہ ہوتے تو یا پھر اسلام مٹ چکا ہوتا اور یا پھر اس کیفیت میں نہ ہوتا جس کیفیت میں بھی باقی ہے. تو فرد واحد سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا, وہ آپ ماشاءاللہ سارے سمجھتے کس حوصلے سے وہ آگے آئے اور کس تحمل و بردباری سے وہ آگے آئے. پھر انہوں نے امت کو اپنے سینے سے لگایا, ان کے غموں کو چوسا اور اپنے سینے کو پیش کیا. اس کے باوجود کہ وہ خود اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے لیکن بڑی ہمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا. پھر اس کے بعد جب قرآن کے مخلوق ہونے کا مسئلہ چلا, احمد بن حنبل کو اتنا مارا جاتا کہ ان کے جیسے ٹرف ہو نا, ہاکی کا ٹرف ہو, تو اس میں اگر بال کو پش کیا جائے تو اس کے ساتھ پانی کے فوارے نکلتے ہیں. تو کچھ علماء لکھے کہ ان کے پیچھے 80 کوڑے ایک ہی وقت میں لگتے تھے اور خون کے فوارے نکلتے تھے. احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک دن پرے لگ رہی تھی اور اس پرے میں ایک فیصلہ ہونا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کے وجود سے نکلا ہوا کلام ہے. تو میں نے کہا کہ عزیمت چھوڑ دیتا ہوں, رخصت لے لیتا ہوں. میرے دل میں یہ بات آئی کہ عزیمت چھوڑتے ہیں, رخصت لے لیتے ہیں. اور میرے ساتھ ایک چور تھا, وہ ساتھ رہتا تھا, وہ ڈاکو تھا. مجھے قرآن کے مسئلے پہ مار پڑتی تھی, اس کو ڈکیٹی پہ مار پڑتی تھی. احمد بن حنبل کہتے ہیں اگلے دن جب یہ فیصلہ ہونے لگا اور میں اس بات کا عزم کر کے نکلنے لگا کہ عزیمت چھوڑ دیتے ہیں اور رخصت لے لیتے ہیں, تو میں نے رخصت کو لینے کے لیے اور عزیمت کو چھوڑنے کے عزم سے جب میں اس پرے میں جانے لگا تو وہی چور جو تھا وہ میرے پیچھے آیا. یوں سمجھے کہ اس نے میرا پلو پکڑا,
یا اس نے کچھ مجھے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ احمد یہ سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ڈاکو ہوں، لیکن ان کی مار مجھے ڈکیٹی نہ چھڑوا سکی، ان کی مار، ان کا تشدد مجھے ڈکیٹی نہ چھڑوا سکا، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ یعنی تیری زندگی پہ افسوس ہوگا یا ایک ملامت ہوگی کہ اگر آج ان کی مار کی وجہ سے اگر آپ اپنا بیان بدل جائیں، احمد بن حنبل کو یہ فرم، اگر آپ اپنا بیان بدل جائیں تو ایک افسوس کی بات ہوگی۔ تو اس طرح کی بات، تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں سٹیبل ہوا اور مجھے پھر سے ایک میری روح میں ایک نیا رنگ آیا، ایک توانائی، ایک جذبہ آیا، اور پھر سے وہ اپنے عزم پہ قائم رہنے کا شوق دوبالا ہوا۔ پھر اللہ نے مجھے وہ اس میں طاقت اور تقویت دی۔ اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر یہاں وہ چور نہ ہوتا یا مٹ چکا ہوتا اسلام، یا اس کیفیت میں نہ ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر مخلوق سمجھا جائے تو مخلوق میں تو نقص ہے، تو اگر بنیادی کتاب میں نقص ہے تو پھر اس کی تجریر اور بقا باقی نہیں رہتی۔ تو آج بھی اللہ نے ہر ایک آدمی کے بول میں، اس کے کردار میں، اس کی فکر میں، اور اللہ نے اس امت کو ایک بڑی صلاحیت دی، اس امت کو اور ہر فرد واحد کو کیا ہے کہ وہ آج بھی مطلب وہ بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بالخصوص یہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے، ہم ذاتی اعتبار سے اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، اور پھر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو آگے مطلب یہ کہ اپنے اس کو پھیلانے کی یا اس کے نفاذ کی ہم ہمت کریں۔ میں بہت مشکور ہوں پھر سے دوبارہ ہمارے محترم اور مربی، ہمارے بہت دل کے قریب اور بہت محبوب شخصیت اور بہت پولائٹ شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیشہ شفقت کرتے ہیں محترم ڈاکٹر منیر صاحب، اور اس طرح ہمارے حمزہ بھائی اور سارے پارٹیسپیشن جتنے بھی ماشاءاللہ جنہوں نے کیا ہے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری اس کانفرنس کو اپنے ہاں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، آخر دعوانا۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر مولانا، بہت شکریہ آپ کا۔ تمام ہمارے جو علماء اور اسکالرز ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے جو پاکستان کا جو خواہش کے مطابق جو ایک مملکت بنانا چاہتے تھے، اس کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا مملکت وجود میں آئے، ایک ایسی مملکت وجود میں آئے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو اور جمہور کو اس میں آزادی ہو، اور ساتھ میں تمام مذاہب کو لوگوں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہو، اور ایک معتدل مملکت ہو جس کے اندر تشدد نہ ہو، جس کے اندر جو ہے یعنی وہ شعوری تنگی نہ ہو، اور اس کے ساتھ عدل و انصاف قائم ہو اور اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوں۔ تو ایک ایسی مملکت جس کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جائیں، جو کہ دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت بن سکے، نہ یہ کہ دنیا کے لیے عبرت کا سبب بن سکے۔ تو ایک ایسی ریاست جو قائد اعظم کا تصور تھا یا ہمارے اکابرین کا تصور تھا، یا وہ تمام لوگ جنہوں نے قربانیاں دی اس مملکت کے وجود کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ اسلامی بھی ہو، جمہوریہ بھی ہو، اور مذہبی آزادی کے ساتھ ہو، ایک معتدل ریاست ہو جس کے اندر مساوات ہو، تمام جو ملکی اکائیاں ہیں، تمام جو صوبے ہیں، تمام جو قومیں ہیں، تمام جو زبانیں ہیں، تمام جو مسالک اور مذاہب ہیں، ان کو آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی عبادات اور اپنی رسومات کو ادا کریں، اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اور اقلیتیں جو ہے وہ یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مملکت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور جو اکابرین یا بانیان پاکستان کا خواب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ میں آخر میں گزار ہوں میں اپنے استاد ڈاکٹر سمیع الحق صاحب کا، اور جناب ڈاکٹر یاسر صاحب کا، اور جناب عبید الرحمان صاحب کا، اور جناب حمزہ قریشی صاحب کا، اور ساتھ میں مولانا محمد علی صاحب کا، اور استاد عزیز مولانا نور الامین صاحب کا، اور مولانا طریفہ اطہر صاحب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اس طرح ملت اور قوم کی رہنمائی کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔